وزیر اعظم عمران خان روس کا تاریخی دورہ مکمل کرکے وطن واپس پہنچ گئے۔ ماسکو ہوائی اڈے پر روس کے اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ فوجی دستے نے وزیر اعظم کو سلامی دی اور قومی ترانہ بجایا۔ وزیر اعظم نے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اہم ملاقات کی۔ 3 گھنٹے سے زائد طویل نشست میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے مختلف پیش رفت پر بھی بات چیت، طویل المیعاد اور کثیر الجہتی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا صدر پوٹن سے افغانستان میں انسانی بحران اور معاشی مشکلات کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات پر زور۔ غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم عمران خان اور روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک کے درمیان ملاقات پاکستان روس اقتصادی تعلقات اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان کا عشائیے پر پاکستان اور روس کے ممتاز تاجروں کے ساتھ ملاقات۔ پاکستان 22 کروڑ سے زائد کی مارکیٹ کے طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ روسی سرمایہ کاروں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم عمران خان اور چیچنیا کے سربراہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی گروزنی شہر کی تعمیر نو اور چیچن عوام کی بہترین رہنمائی کے لیے رمضان قادروف کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس انتہائی کامیاب رہا۔ مسئلہ کشمیر، افغانستان، توانائی کے شعبے میں تعاون، دو طرفہ تعلقات اور اسلامو فوبیا پر بات ہوئی۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام، سلامتی اور اقتصادی و ترقی کے لیے پائیدار امن پر یقین رکھتا ہے، وزیر مملکت اطلاعات فرخ خبیر۔ پی ٹی آئی کا سندھ حقوق مارچ کا اعلان۔ کل 12 بجے کمبو شریف سے سندھ حقوق مارچ کا آغاز اور صوبے میں بڑے جلسے منعقد کریں گے۔ احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے۔ سندھ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے۔ اونچے ہتھ کنڈوں سے مارچ رکنے والا نہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے۔ اپوزیشن سے ملاقاتیں سیاسی عمل کا حصہ ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پر یقین دہانی کا تاثر غلط ہے۔ رہنما مسلم لیگ قاف چودھری مونس الہی کی اسپیکر اسد کیسر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی کراچی میں بیٹھک۔ امن و امان کی صورتحال اور عوامی مسائل میں ناکامی پر سندھ حکومت پر سخت تنقید۔ عوامی حقوق کو یقینی بنانے کا عزم۔ پیکا ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست ناقابل سماعت۔ سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سیاسی جماعت کا یہاں آنا پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 25 افراد انتقال کر گئے۔ 1186 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک۔ نئے کیسز کی شرح 2.72% ریکارڈ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 41,142 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ بلوچستان بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم۔ کوئٹہ، پیشین، قلعہ عبداللہ اور چمن میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ انسداد پولیو مہم کے دوران 26 لاکھ کے قریب بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں کارروائیاں، 7 دہشت گرد ہلاک، بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے، ISPR۔
यूक्रेन में तमाम पाकिस्तानी शहरियों और तलबा से राब्ते में हैं। सूरत हाल बेहतर होने पर तमाम पाकिस्तानी तरनोपल मुंतकिल हो जाएंगे ताकि उनके इनखला को मुमकिन बनाया जा सके। इस वक्त यूक्रेन में फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी है, इसलिए तमाम तलबा और शहरी अपनी रहायशगाहों में ही रहें। कीव में पाकिस्तानी सफारतखाने की हिदायत। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारतखाना कैफ से तरनोपिल मुंतकिल। पाकिस्तानी सफारतखाना तरनोपिल में मुकम्मल फाल है। सफारतखाने के फोकल पर्सन से इन नंबरों पर रब्ता किया जा सकता है: 380636955523, 380636968264, 380664944004, 380638282994। पेशावर ज़ल्मी का PSL 7 में सफर खत्म। पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी। दूसरे एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। फातेह टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान से मुकाबला करेगी। इवेंट के दिलचस्प मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच का दुबई टेनिस चैंपियनशिप में सफर तमाम। क्वार्टर फाइनल में क्वालिफायर जमहूरिया चेक के जेरी वेजली के हाथों अपसेट शिकस्त। नाकामी के बाद जोकोविच आइंदा हफ्ते वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन से भी महरूम हो जाएंगे। और 7 मराहल पर मुश्तमिल टूर ऑफ मुत्तहदा अरब अमारात साइकिल रेस 5वां मरहला बेल्जियम के जैस्पर फिलिप्सन के नाम रहा। फिलिप्सन ने 182 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला सबसे कम वक्त 4 घंटे 17 मिनट और 5 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। स्लोवेनिया के तादेज पोगाचर की मजमूई बरतरी बरकरार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन पहुंच गए। मॉस्को के हवाई अड्डे पर रूस की वजारत खारजा के आला हुक्काम ने उन्हें रुखसत किया। रूस के फौजी दस्ते ने वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वफ्द को सलामी दी। पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरे में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसमें तवीलुल मयाद और कसीरुल जिहत ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म के दौरा रूस से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर दूररस असरात मुरतब होंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताआवुन फ़रोग़ पाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दो तरफा ताल्लुकात, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन, बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर, अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर, यूक्रेन की ताज़ा सूरत हाल, इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के रुझानात पर वसी मुशावरत की। क्रेमलिन में होने वाली तारीखी मुलाकात की तफसील रियाज बरकी से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को के सर्द मौसम में क्रेमलिन पहुंचे तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंतहाई गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करके माहौल को गरमा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस के सदर से हालिया महीनों टेलीफोन पर होने वाली बातचीत का हवाला देते हुए इस एतमाद का इजहार किया कि दो तरफा ताल्लुकात का मुस्बत रुख मुस्तकबिल में भी आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि बाहमी एतमाद और हमआहंगी से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद वसअत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान अहम इक्तिसादी मनसूबे पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की अहमियत का जिक्र करते हुए तवानाई से मुतालिक मुमकिन मनसूबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया और कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ तवीलुल मुद्दत कसीर जहती ताल्लुकात इस्तवार करने का ख़्वाहां है। इलाकाई तनाजुर में वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में मुमकिन इंसानी और इक्तिसादी बहरान से निपटने की फौरी जरूरत पर जोर देते हुए इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम, पुरअमन और मरबूत अफगानिस्तान के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा।
وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے اس صورتحال کو علاقائی امن و استحکام کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے ایسے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا جو علاقائی توازن برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوں. وزیر اعظم نے روس اور یوکرین کے درمیان تازہ ترین صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو امید تھی کہ سفارتکاری سے فوجی تنازع کو ٹالا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور ترقی پذیر ممالک ہمیشہ تنازعات کی صورت میں معاشی طور پر سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. وزیر اعظم نے پاکستان کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. دنیا میں انتہا پسندی اور اسلامی فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے بین المذاہب ہم آہنگی اور بقائے باہمی کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ روسی صدر کا مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے جذبے کا احترام لائق ستائش ہے. انہوں نے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی اور تمام مذاہب کا احترام معاشروں کے درمیان ہم آہنگی اور امن کے لیے ناگزیر ہے. ریاض برکی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم عمران خان اور روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک کے درمیان ملاقات میں پاکستان روس اقتصادی تعلقات اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان میں کاروباری ماحول بہتر بنانے کے مقصد سے حکومت کی جانب سے مختلف شعبوں میں کی گئی اصلاحات پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ روسی کمپنیاں اور سرمایہ کار پاکستان کے بہتر کاروباری ماحول سے فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے. وزیر اعظم نے پاکستان اور روس کے درمیان اہم اقتصادی منصوبے کے طور پر پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کی اہمیت کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے توانائی سے متعلق ممکنہ منصوبوں پر تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا. توانائی، تجارت، سرمایہ کاری اور ریلوے کے شعبوں میں تعاون کی موجودہ سطح پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بین الحکومتی کمیشن مخصوص منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے. ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے عشائیے پر پاکستان اور روس کے ممتاز تاجروں کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان 22 کروڑ سے زائد کی مارکیٹ کے طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرتا ہے اور روسی سرمایہ کاروں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. The connectivity between Pakistan, Central Asia to the Russian Federation holds immense opportunities. So we would like to invite the members of Russian business community to Pakistan. We have a gathering of investors at the end of March. So we would like to invite as many members of your business community. It would be a time when you will be able to explore all the different possibilities of investment there. And rest assured, we will be facilitating you in every possible way. وزیر اعظم عمران خان نے وطن روانگی سے قبل ماسکو میں روس کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر اور گرینڈ مسجد کا دورہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے امام مسجد سے ملاقات کی. گرینڈ مسجد میں 10,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے. وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر، چودھری فواد حسین اور وفد کے اراکین وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ تھے. وزیر اعظم نے مسجد میں نوافل بھی ادا کیے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. پرامن بقائے باہمی اور بین المذاہب ہم آہنگی وقت کا تقاضا ہے. President Putin told me that he has built 2,000 mosques in Russia, plus some Islamic centers he's also built, some educational centers, he told me. So, but I was, the reason we admired President Putin and appreciated President Putin was because he's the first Western leader to say that using freedom of speech to insult our holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was it. You could not hurt the sentiments of the Muslim world by hiding behind freedom of speech. So I appreciated it. I think people in the Muslim world appreciated that. So I had a very long conversation with President Putin, and what he told me was that there is no Islamophobia in Russia, which is why we really respect him. We also want other Western leaders to have the same understanding of Islam as President Putin has in Russia. Pakistan is trying its best that there should be understanding in the Western countries about Islam and Islamophobia, and there should be awareness that Muslims living in certain countries
like India, suffer a lot because of this discrimination. वज़ीर आज़म इमरान खान और चेचनिया के सरबराह रमज़ान कादरोव के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ग्रूज़नी शहर की तामीर नौ और चेचन अवाम की बेहतरीन रहनुमाई के लिए रमज़ान कादरोव की कायदाना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में मज़ीद तक़वियत मिल रही है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतों और इलाकों से रूसी ताआवुन को सराहा। वज़ीर आज़म और रमज़ान कादरोव के दरमियान मुलाकात मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद के दौरे के मौके पर हुई। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़र्रुख हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दफ़ा फिर मॉस्को में अपने उसूली मौक़िफ़ को दुनिया के सामने पेश कर दिया कि ताकत का इस्तेमाल किसी भी तनाज़े का हल नहीं। वज़ीर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस पर अपने ट्वीट में कहा कि रूस और यूक्रेन को मुज़ाकरात से मसला हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन व सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए तनाज़ात की बजाय पायदार अमन के लिए कोशां है। अपने कौमी मफादात को मुक़द्दम रखते हुए सफारती सतह पर हमें अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में भी मदद मिली है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे की टाइमिंग पर सवालात उठाने वालों को जान लेना चाहिए कि वज़ीर आज़म बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। फ़र्रुख हबीब ने कहा कि मसला कश्मीर से लेकर अफ़गानिस्तान और तवानाई के शोबे में दो तरफ़ा ताआवुन, ताल्लुकात और इस्लामोफोबिया पर भी बात हुई। इमरान खान ना कभी झुकेगा ना पाकिस्तानियों को झुकने देगा इंशाअल्लाह, ये कहना था वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब का। और नाज़रीन, कीव में पाकिस्तानी सफारत खाने ने कहा है कि यूक्रेन में तमाम पाकिस्तानी शहरियों और तलबा से राब्ते में हैं। सूरत हाल बेहतर होने पर तमाम पाकिस्तानी टर्नोपोल मुंतकिल हो जाएं ताकि उनके इनक़ला को मुमकिन बनाया जा सके। इस वक्त यूक्रेन में फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी है, इसलिए तमाम तलबा और शहरी अपनी रहाइशगाहों में ही रहें। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाना कीव से टर्नोपोल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तानी सफारत खाना टर्नोपोल में मुकम्मल फ़आल है। सफारत खाना के फोकल पर्सन से इन नंबर्स पर राब्ता किया जा सकता है। 380636955523, 380636968264 और 380638282984 और आखिरी नंबर है 380664944004। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान भट्टी, कहिएगा कि पाकिस्तानी सफारत खाने की जो इस वक्त इंस्ट्रक्शंस आई हैं पाकिस्तानियों के महफूज इनखला और पाकिस्तानियों को वहाँ पर तमाम तर मालूमात की फराहमी के हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस सिलसिले में? जी, यूक्रेन की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बाद फ़िज़ाई हदूद बंद हो चुकी है और यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारतखाना वहाँ पर रिहाइश पजीर पाकिस्तानी और तलबा के साथ मुसलसल राब्ते में है। ट्विटर समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी तलबा के लिए हिदायत जारी की जा रही हैं और हमारी जो यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर है उनसे भी बात हुई है तो उनके कहना है कि जो पाकिस्तानी शहरी वहाँ पे मुकीम है, बिलखसूस जो तलबा हैं, वो मुसलसल जो पाकिस्तानी सफारतखाने की वेबसाइट है और उनकी ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो करें और उसको राब्ता नंबर भी जो जारी किए गए और फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिए गए ताकि जो तलबा हैं एक शहर से दूसरे शहर मूव करने के लिए इन फोकल पर्सन से राब्ता करें, उनकी मदद की जाएगी और ताकि किसी भी परेशानी से वो बच सकें। और पाकिस्तानी सफारतखाने ने मजीद जो हिदायत जारी की हैं उनमें ये कहा गया है कि शहरों में ट्रेन जारी है ताहम ट्रांसपोर्ट बंद है और जो तलबा और ट्रेन के जरिए सूरत हाल बेहतर होने पर पाकिस्तानी सफारतखाना टर्नोपल में जो मुंतकिल किया गया है वहाँ पे पहुँच सकते हैं, वो पहुँच जाएँ ताकि उनके इनखला को मुमकिन बनाया जा सके। इस वक्त यूक्रेन में फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी है, ताहम तमाम तलबा को ये भी कहा गया है कि जिन शहरों में ट्रांसपोर्ट नहीं जारी वो जहाँ पे रिहाइश पजीर है वो वहीं पे रहें और सूरत हाल बेहतर होने पे उनको आगाह किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान भट्टी आपका, हमें पाकिस्तानी सफारत खाने के इक़दाम के हवाले से मज़ीद आगाह करने के हवाले से। कीव में पाकिस्तानी सफारत खाने ने कहा है कि यूक्रेन में तमाम पाकिस्तानी शहरियों और तलबा से राब्ते में हैं और मंदरजा बाला नंबरों से मज़ीद मालूमात भी हासिल की जा सकती हैं ताकि जैसे ही टर्नोपल जो है वो मुंतकिल हों उसके बाद उनके महफूज इनखला को यकीनी बनाया जा सकेगा। पाकिस्तानियों के लिए जो वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी जो मालूमात हासिल करना चाहते हैं उनके लिए एक मरतबा फिर से नंबर दोहराए देते हैं। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं, साथ ही साथ आपको एक मरतबा फिर से बता देते हैं। ये नंबर हैं 380636955523, 380636968264, 380638282984
384 اور آخری اور چوتھا نمبر ہے 380664944004۔ ان 4 نمبروں پر رابطہ کر کے مکمل معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے۔ مسلم لیگ نون نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ غیر ضروری درخواستیں عدالت میں نہ لائیں، یہ کہنا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ پیکا ایکٹ کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے اور عدالت نے کہا کہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جتنی بھی پارٹیز حکومت میں رہ چکی ہیں وہ آرڈیننس جاری کرتی ہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں عمران منصب سے۔ عمران منصب، آگاہ کیجیے گا، مسلم لیگ نون کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست پر سماعت کے دوران پٹیشنر کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا کہ اصل سٹیک ہولڈرز نے پہلے ہی چیلنج کر رکھا ہے، جن کے پاس کوئی متبادل فورم بھی نہیں۔ پٹیشنر پارٹی تو مجلس شورا پارلیمنٹ میں موجود ہے، آپ مجلس شورا کو پاورفل بنائیں اور غیر ضروری درخواستیں عدالتوں میں نہ لائی جائیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل کو پہلے ہی اس معاملے پر سن چکے ہیں، اب تو حتمی دلائل ہونے ہیں۔ اور درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ آرڈیننس کو ہاؤس کے سامنے پیش کرنے کے لیے 120 دن کا وقت ہوتا ہے، ہم بھی عدالت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جتنی بھی پارٹیز حکومت میں رہ چکی ہیں وہ آرڈیننس جاری کرتی رہی ہیں، پارلیمنٹ کا بہت بڑا اختیار ہوتا ہے، وہ آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعت کے پاس مجلس شورا کا فورم موجود ہے، وہاں جا کر اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس معاملے پر کسی اور سیاسی جماعت کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کریں گے۔ جی بہت شکریہ عمران منصب، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ مسلم لیگ نون کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف منی لانڈرنگ ریفرنس کیس میں آج لاہور میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ احتساب عدالت نے نیب کے 4 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے مزید گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ ریفرنس پر مزید کارروائی 4 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے کہا ہے کہ کل گھوٹکی سے مارچ کا آغاز کر رہے ہیں۔ مارچ سندھ کے مظلوم عوام کے حقوق کے لیے ہے۔ علی زیدی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قیادت اور ورکرز کو ہراساں نہ کیا جائے۔ پولیس موبائل کرین کے ذریعے ہمارے جھنڈے اتار رہی ہے۔ ہماری قیادت نے پولیس کو تحریری درخواست دی ہے، اگر پرچم اتارنے ہیں تو سب کے اتارے جائیں۔ علی زیدی نے کہا کہ سندھ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، اونچے ہتھ کنڈوں سے مارچ رکنے والا نہیں، احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ انتظامیہ کو انشاءاللہ کل دوپہر میں ہم گھوٹکی سے آغاز کریں گے اپنے عوامی رابطہ مہم یا حقوق سندھ مارچ کا۔ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں مارچ، یا سندھ کے مظلوم عوام کی آواز بلند کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، لیکن یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ وہ پولیس کو اور انتظامیہ کو انوالو کر کے ہمارے کارکنوں کو، ہمارے ورکرز کو اور اندرون سندھ ہماری لیڈرشپ کو ہراس کریں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت مخالف مارچ کے جواب میں تحریک انصاف بھی عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ سندھ حقوق مارچ کا آغاز 26 فروری کو گھوٹکی سے ہوگا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی نے 27 فروری سے حکومت مخالف مارچ کی کال دے رکھی ہے۔ سنجیدہ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت ملک کو درپیش مشکلات اور مسائل پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ حزب اختلاف بے وقت کی راگنی چھیڑ کر بیٹھی ہے۔ تحریک انصاف نے اپوزیشن کی طرف سے عوامی حمایت کے دعوے کے جواب میں عوامی طاقت کے مظاہرے کا اعلان کر رکھا ہے۔
पीटीआई सिंध हुकूक मार्च निकालेगी जो 26 फरवरी से 6 मार्च तक होगा। सिंध हुकूक मार्च 26 फरवरी को घोटकी से शुरू होकर सक्खर पहुंचेगा, 27 फरवरी को शिकारपुर और 28 फरवरी को लाड़काना पहुंचेगा। सिंध हुकूक मार्च 1 मार्च को नवाबशाह, 2 मार्च को सांगड़, 3 मार्च को बदीन, 4 मार्च को टिंडो अलायार, 5 मार्च को हैदराबाद और 6 मार्च को कराची पहुंचेगा। घोटकी से कराची तक रास्ते में पीटीआई के काफिले मार्च में शामिल होंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनस इलाही ने कहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी और साथ खड़े हैं। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन के साथ ताआवुन की यकीन दहानी का गलत तासुर दिया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ते में चौधरी मुनस इलाही ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की मुलाकातें सियासी अमल का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कायदाना सलाहियतों पर एतमाद है। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि मुल्क में जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। मुस्लिम लीग काफ ने हमेशा रवादारी और मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए फैसले किए हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तालीम के वफाकी वज़ीर शफकत महमूद कहते हैं कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए, ये उसका आइनी हक़ है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि इत्तेहादी हमारे साथ थे और साथ हैं। इत्तेहादियों और हमारा नज़रिया एक है। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि मंडी बहाउद्दीन में अवामी राबते के पहले जलसे में अवाम के जम्मे गफ़ीर ने बता दिया कि अवाम इमरान खान के साथ है। उन्होंने कहा कि रूस का दौरा बहुत अहम था, ऐसी खारजा पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें सब मुतल्लिका ताकतों से ताल्लुक़ हों। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि कोरोना की वजह से तालीमी सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ा। नेफ्टेक के ज़रिए हमने तमाम ट्रेनिंग से मुतालिका इदारों की रेटिंग का अमल भी शुरू कर दिया है। जो लोग हाई एंड ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए बहुत मौक़े हैं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा है कि माजी में इंसानी हुकूक की वजारत का किसी को पता भी नहीं होता था। हमारे दौर में इंसानी हुकूक की वजारत ने काम किया। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने पीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि करप्शन रोकने, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशां हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने बताया कि जेल के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। ख्वाजा सराओं को शनाख्त देने के लिए इक़दाम किए हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा कि बच्चों और खुसूसी अफराद, कैदियों, वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी कर रहे हैं और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा कि मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशिशां हैं। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने सगियां रोड, शरकपुर रोड की तामीर व बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। DG-LDA अहमद अजीज़ तारड़ ने वज़ीर आला को मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। मंसूबे पर 4 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आएगी और इसे 8 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से 1,10,000 से ज़ायद गाड़ियों को आमद-ओ-रफ्त की सहूलत मिलेगी। नाज़रीन, एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर नुमाइश जारी है। नुमाइश में मकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियां अपने स्टॉल्स लगा रही हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर नुमाइश जारी है और इस नुमाइश में मकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियां अपने स्टॉल्स लगा रही हैं ताकि लोग आएँ और विज़िट करें, इस्तिफ़ादा करें। एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर नुमाइश जारी है। नुमाइश में मकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। एक शो का इनेकाद किया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इसका इफ्तिताह किया। एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर नुमाइश इस वक्त जारी है और इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिम भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, आगाह कीजिएगा इसके बारे में। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की पहली इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर एक्सपो में यहाँ पर आगाज उसका हुआ है। ये नुमाइश जो है वो पाकिस्तान की जो मुकामी सनतें हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी बैरून मुल्क मार्केटिंग के लिए बेसिकली बनाई गई है। और जो इसको जो जिन ममालिक को, जिन एरिया को हमें टारगेट इस बार करना है इस एक्सपो के जरिए, वो जनूबी अफ्रीका और सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उनको टारगेट करने के लिए ये जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं उनके लिए ये शो का आगाज किया गया है। अब ये 3 रोज़ा जो शो है इसका बाकायदा तौर पर वो गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने किया और इस शो में मुकामी जो सनतें हैं, 30 से ज़ायद जो मुकामी सनतें हैं उनकी मसनूआत जो है वो नुमाइश के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा जो 30 ममालिक जो हैं उससे 30 ममालिक से जो 300 से ज़ायद सरमायाकार यहाँ पर जो है वो नुमाइश में शिरकत के लिए आए हैं।
تاکہ وہ خود یہاں پر آ کر وہ دیکھ سکیں کہ یہ پاکستانی مصنوعات ہیں، ان کا معیار کیا ہے اور وہ کون سی چیز اپنے ملکوں میں لے جا کر اس کو بیچ سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس پہ صبح گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے جب اس کا افتتاح کیا تو اس موقع پر بھی ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے سینٹرل ایشیا اور جنوبی افریقہ ان ممالک میں جن میں ہماری مصنوعات جا کر بہتر انداز میں وہاں پر سیل بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی وہاں پر بہت زیادہ مانگ بھی ہے۔ تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہمارے ٹریکٹر سے لے کر ہمارے گلوز سے لے کر ہماری جو دیگر مصنوعات ہیں ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور انجینئرنگ سے ریلیٹڈ بھی جو جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے اور ان کی قیمتیں جو ہے وہ ان کو بتائی جا رہی ہیں سرمایہ کاروں کو، تاکہ وہ اگر ان مصنوعات کو پاکستان سے وہ لے جانا چاہیں یا ہمارے موبائل سے وہ رابطہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے ان کو پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے پاکستان کی طرف سے جس سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ مہیا کیا گیا ہے اور 300 سے زائد سرمایہ کار یہاں موجود ہیں۔ بہت شکریہ عاصم بھٹی، آپ نے آگاہ کیا۔ شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 7 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے ہمزونی میں 6 دہشت گرد محمد علی، مطیع اللہ، محمد عمر، اختر حسین، شیر اور وسیم ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی قبضے میں لیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے سمبازا میں سیکورٹی فورسز نے کل عدم TTP کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا اور ٹھکانے سے بڑی تعداد میں گولہ بارود برآمد ہوا۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے بڈگام، بارہمولہ اور کشتواڑ اضلاع سے 7 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران بڈگام کے علاقے آرتھ میں 2 نوجوانوں کو اور ضلع بارہمولہ میں 1 نوجوان کو گرفتار کیا۔ بھارتی فوجیوں نے ایک اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائی میں ضلع کشتواڑ کے علاقے ڈولدھر میں 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے تمام دوست اور پارٹی کے کارکن اور تمام مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج سکیاں اور شرپور روڈ کا جو ہم نے افتتاح کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر ترقی کا ایک دور شروع ہو چکا ہے اور مجھے وہ دن یاد ہے جب ہم نے چارج لیا تو 56 ارب روپے کے جو چیک تھے وہ ڈس آنر ہوئے تھے بینکوں سے، اور آج الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے دیا اور اس کو پنجاب کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج بھی شامل ہے، اس کے علاوہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کی اسکیمیں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے اندر پورے پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس کے اندر یہ پروگرام چل رہے ہیں اور ہر ضلع کے اندر ترقی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور خصوصی طور پر اس کے اندر جو لاہور ہے پاکستان کا دل اور صوبے کا دارالحکومت، اور اس کا حق بھی سب سے زیادہ بنتا ہے اور وہ ہمیں بہت عزیز ہے، اور اس کی ترقی کے لیے بھی خصوصی طور پر ہم نے جو پیکیج ہیں وہ ہم دے رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ یہاں پہ چل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دور میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ دیا گیا، ہم آج دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لاہور کے اندر پچھلی حکومت سے زیادہ ڈیولپمنٹ کرا رہے ہیں۔ آپ انشاءاللہ جب پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں گے تو آپ کو ڈیولپمنٹ کی آواز آئے گی اور آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے
کسی بھی علاقے کے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی اور نہ کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا مشن انصاف کرنا ہے، گڈ گورننس دینا ہے اور لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنی ہیں، اور اس کے لیے میں خود ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں، صوبے کے ہر جگہ پہ اپنے جو الیکٹڈ ریپس ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور میں خود ٹریول کرتا ہوں اور وزٹ کرتا ہوں، اور وہاں کی جو پرابلمز ہیں اس کو ہم ریڈریس کرتے ہیں۔ یہ ہم پرائرٹی پہ انشاءاللہ آپ کی جتنے بھی مسائل ہوں گے اس کو حل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس پہ انشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے اور اپنے مقررہ وقت پہ یہ 4.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ اس سے اس علاقے کی جو ترقی ہے وہ ہوگی، اور یہاں سے شاہدرہ جو کہ تھوڑے فاصلے پہ ہے اور یہاں کافی عرصے سے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ فلائی اوور کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی میں انشاءاللہ اس اسکیم کو شامل کر کے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لاہور کی کافی ڈیولپمنٹ اسکیمیں جو ہم نے کی ہیں، چھوٹی موٹی اسکیموں کی تو میں بات نہیں کرتا، وہ ایک لمبی لسٹ ہے، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر ہم آج سے بھی اپنی اسکیموں کی افتتاح سٹارٹ کر لیں تو پورا سال لگ جائے گا، وہ اسکیمیں ختم نہیں ہوں گی پنجاب کے اندر۔ تو لاہور کی جو چند اسکیمیں ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جو کہ اربوں روپے کی مالیت کے ہیں، جن کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور کچھ کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کا جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہے وہ پنجاب کے 7 ڈویژن کے اندر اس وقت لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیلتھ کارڈ کے اوپر مل رہی ہیں، اور 10 لاکھ روپیہ ہر فرد کو اس کارڈ کے ذریعے میسر ہے، جو کہ کسی بھی پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتال سے جا کے اپنا علاج کر سکتا ہے۔ اور لاہور کے اندر وہ سہولت ہم نے وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے تھے، انہوں نے افتتاح کیا، اور آج ہم جو لاہور ڈویژن ہے پورا اس کے اندر کور ہے، آپ کو صحت کی سہولتیں میسر ہیں۔ اس کے علاوہ جو روڈا اور سی بی ڈی ہے، یہ ایک گیم چینجر منصوبے ہیں، ایک نیا شہر جب اسے بنے گا تو انشاءاللہ لاہور ایک انٹرنیشنل لیول کا میٹروپولیٹن شہر بن جائے گا ان دونوں منصوبوں کے مکمل ہونے پر۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ منصوبے ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں اس میں گلبرگ تا والٹن کیولری گراؤنڈ سگنل فری کوریڈور، لال شہباز کلندر انڈر پاس جو کہ مکمل ہو چکا ہے، گلاب دیوی عبدالستار ایدھی انڈر پاس۔ ایک اور منصوبہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ گلبرگ سے موٹر وے تک ایک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہے، جس کے اوپر 60 ارب روپے کی لاگت آئے گی انشاءاللہ۔ اس سے جو لاہور کے لوگوں کو جو سفر کی سہولتیں ہیں وہ ان میں آسانی ہو جائے گی۔ جناح اور سروسز اسپتالوں میں 300 بیڈ کے نئے ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر بنائے جا رہے ہیں، جن کے اوپر 13 کروڑ روپیہ لاگت آئے گی۔ اور لاہور میں پانی کے میٹرز کی تنصیب 9.5 ارب روپے سے منظوری ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا قیام گنگا رام ہسپتال میں مدر اینڈ چائلڈ 7 ارب روپے کی لاگت سے تکمیل کے قریب ہے۔ لاہور کے اندر 1000 بیڈ کا ایک نیا جنرل ہسپتال بنایا جا رہا ہے۔ داتا گنج بخش فلائی اوور کی تعمیر، شاہکام چوک فلائی اوور کی تعمیر، کریم مارکیٹ علامہ اقبال ٹاؤن انڈر پاس اور فلائی اوور کی تعمیر، بیدیاں روڈ پر انڈر پاس کی تعمیر، بارش کے پانی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس، لاہور کے شاہی قلعے اور تاریخی ورثے کو بحال کرنے کے لیے اس کی بحالی کا جو پروجیکٹ ہے وہ 4.5 ارب روپے کا ہے۔ لاہور کی خوبصورتی کے لیے دلکش لاہور کا پروجیکٹ، اور اپنے وکلا کے لیے ایک وکلا کا ٹاور ہائی کورٹ کے ساتھ اسمبلی کی نئی بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، اور اب ایم پی ہاسٹل فیز 2، اس کے بعد ویمن ڈیولپمنٹ کمپلیکس کی تعمیر کی جا رہی ہے، پریزن کمپلیکس لاہور میں بنایا جا رہا ہے، سول سیکریٹریٹ ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا کی تعمیر ہو رہی ہے، مزار بی بی پاک دامن کی تعمیر و تنصیب، ریونیو اکیڈمی کی تعمیر، ٹھوکر نیاز بیگ پر انشاءاللہ ایک عالمی معیار کا ایک بس ٹرمینل،
اور پناہ گاہوں کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ ایک منصوبہ جو فیروز پور روڈ پہ 14 سال سے اسٹک تھا، اس کے MOU سائن ہو چکے ہیں. انشاءاللہ 60 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ فوری طور پر سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ شیخو پورہ میں چونکہ اس ملحقہ ضلع ہے یہاں پہ، تو اس کے اندر جو وارث شاہ یونیورسٹی ہے اس کے قیام کی منظوری دی جا چکی ہے. اس کے بعد چینلائزیشن آف ڈگ ڈائیورشن چینل 2.5 ارب روپے کی لاگت سے اس پہ کام جاری ہے. اور شیخو پورہ کے اندر جوڈیشل اکیڈمی کا قیام، کیڈٹ کالج نارنگ منڈی اور شرق پور میں اسپیشل بچوں کے لیے چلڈرن ویلیج کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اور رنگ روڈ شیخو پورہ کی تعمیر کا کام جاری ہے. یہ کچھ منصوبے تھے جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ جو اور منصوبے ہیں، اور ابھی کچھ اور منصوبے ہمارے ایکنک کے اندر ہیں، انشاءاللہ جب وہ منظور ہو کے آ جائیں گے تو یہ جو ڈیولپمنٹ کی جو ہماری جو بجٹ ہوگی یہ انشاءاللہ 1000 ارب روپے سے بھی کراس کر جائے گی. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا، اور جس کے اثرات اس صوبے کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور آج کے دن تقریباً 55% جو جتنے فنڈز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن ہو چکی ہے. تو یہی وہ چیز ہے، اتنی ڈیولپمنٹ ہے جو صوبے کے اندر ہو رہی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگتی. تو اسی لیے اس کو روکنے کے لیے، اس میں خلل ڈالنے کے لیے تو اس کی تخریب کاری کی اس طرح کی جو سیاست ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. ہم نہ اس طرح کی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں، نہ اس طرح کی سیاست کو مانتے ہیں، نہ اس پہ اعتبار کرتے ہیں. ہم بڑی صاف ستھری سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، اور عوام کی خدمت، لوگوں کو انصاف فراہمی یہ ہمارا فرض ہے. اور انشاءاللہ جو وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے، اور انشاءاللہ پنجاب آگے بڑھتا جائے گا، اور ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. اور جو یہ ہماری ڈیوٹی ہے انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے. لاہور بلکہ 36 ضلعوں میں پورے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہر جگہ پہ ہم پہنچیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے. جو ایک دو چیزیں یہاں ابھی بتائی گئی ہیں، ایک تو شاہدرہ فلائی اوور کا میں نے ذکر پہلے کر دیا ہے، اور جو پارک ہے یہاں شاہدرہ کے اندر اس کی بنانے کی بھی منظوری دی جا چکی ہے. اور ابھی شرق پوری صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جو ڈگری کالج شرق پور ہے اس کو حضرت شیر ربانی کے نام سے منسوب کیا جائے، اس کا میں اعلان کرتا ہوں. اور شرق پور جو گرلز ڈگری کالج ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کا بھی اعلان کرتا ہوں. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پنجاب کے ہر ضلع میں ترقی ہو رہی ہے. تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پیکج دیا ہے. کسی علاقے کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. تحریک انصاف کا منشور انصاف کی فراہمی ہے. 60 ارب کی لاگت سے گلبرگ سے موٹر وے تک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے تعمیر کی جائے گی. لاہور کو عالمی سطح پر میٹروپولیٹن سٹی بنائیں گے. شفاف اور تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ ہم نے دیا ہے. پنجاب میں ترقی کا دور شروع ہو چکا ہے. بھارت میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. بھارتی انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں کی نسل کشی بھارت میں مذہبی عدم برداشت کا منہ بولتا ثبوت ہے. تفصیل عائشہ رفیق کی اس رپورٹ میں. جب سے بھارت میں نریندر مودی کی حکومت قائم ہوئی، ہندو انتہا پسندی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. بھارت میں موجود انتہا پسند تنظیمیں پوری آزادی کے ساتھ ہندوتوا کے ایجنڈے پر گامزن ہیں. دہلی کے ہولناک فسادات کے تقریباً 2 سال گزر جانے کے بعد بھی بھارت میں مذہبی عدم برداشت اپنے عروج پر ہے. بھارت میں بسنے والی اقلیتیں بالخصوص مسلمان قتل و غارت گری اور ظلم و تشدد کے نشانے پر ہیں. ستم یہ ہے کہ انتہا پسند تنظیموں کو بھارتی حکومت کی مکمل حمایت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت میں کبھی باحجاب طالبات کو ہراساں کیا جاتا ہے تو کبھی مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملے کیے جاتے ہیں. اس امتیازی سلوک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور سکھ بھی نشانے پر ہیں. حال ہی میں بھارت میں سکھوں کو کرپان کے ساتھ ووٹنگ سے روک دیا گیا. بھارت میں اقلیتوں کے خلاف پولیس کے متعصبانہ اقدامات اور تشدد انسانیت کے خلاف جرم ہے.
सवाल ये पैदा होता है कि आलमी बरादरी कब तक मोदी सरकार की बर्बरियत पर चुप साधे रहेगी। आयशा रफीक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुज़ाफ़ात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है, सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो और न लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा न करो बल्कि भाई भाई बनकर रहो। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं है। लेह -7, मलम जब्बा -4, गोपस, कालाम, स्कर्दू, अस्तौर, हुंजा -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पुलवामा, बारामूला -2 डिग्री, बगरोट और शुपैया में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।